Welcome to Sabqat Allah. Our topic today is approaching the names of Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں آیہ 34 and 35. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کرے ہیں تاکہ ان چوپائے جانوروں پہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تھرا جاتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں. نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں. سورۃ الحج کی یہ دونوں آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے جانوروں کو ذبح کرو. جانوروں کو ہلاک کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے slaughter turns into قربانی. It turns into an act of worship and obedience. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پہلے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں کہ سمجھ لو تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے اور تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور کون ہے وہ لوگ؟ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں those whose hearts are filled with fear when Allah is mentioned, when the name of Allah is mentioned, ان کے دل تھرا جاتے ہیں. تو کیسے ان لوگوں کے دل تھرا جاتے ہیں، کیسے ان لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی ایکسپلینیشن دی ہے کہ وہ لوگ ان کو جب برائی پہنچے تو وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں. مگر سب سے پہلے ان کے دل اللہ تعالیٰ کا نام سن کے ہل جاتے ہیں. تو اسکالرس ہمیں بتاتے ہیں کہ زندہ چیزیں ہلتی ہیں. And this is supposed to be the correct reaction of one whose heart is alive and not dead. جو لوگ اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, it is a sign that their heart is dead. Ya Allah, give us hearts that tremble at the mention of your name. Oh Allah, give us hearts that are alive. Bless us with qulubun salima. آج کا پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم 99 نیمز کے بارے میں جتنی بھی ہماری باتیں ابھی تک ہوتی رہی ہیں, آپ لوگوں کے سوال آتے رہے ہیں ڈفرینٹ, اور ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ 99 نیمز کی کیا سگنیفیکنس ہے, where does this 99 come from. Everything to do with 99 names, جتنی بھی ہماری ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوتے رہے اس کی لسٹ کے بارے میں, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی لسٹ دی, یہ 99 نیمز کہاں سے آئے ہیں, اس کی کیا ویلیو ہے 99 کی, اس کے بارے میں آپ کو جتنی بھی باتیں ہیں تمام باتیں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. پھر امپورٹنس آف دا نیمز آف اللہ, یہ بات ہم ہر کلاس میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے معرفت حاصل کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناموں کی کیا امپورٹنس ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. دین
how to approach the names of Allah, अल्लाह ताला के नामों से कैसे आगाही हासिल करें, कैसे रुजू करें हम। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह। इंशाअल्लाह जितने अच्छे तरीके से मैंने इसको जो है अपने शेख के साथ, अपने टीचर्स के साथ इसको सीखा था, मैं कोशिश करती हूँ कि उतने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊं इस चीज़ को। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे ये चीज़, और बहुत ही इससे आपको बहुत डीपली अल्लाह ताला के नामों की मीनिंग समझ में आएंगे, एंड यू विल इंशाअल्लाह ताला फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही नई तरीके से अल्लाह ताला को अप्रोच, अल्लाह ताला के नामों को अप्रोच करने का ये स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगेगा। नामों के डिफरेंट जो एक जैसे नाम है उनके, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, ये भी आपको समझ में आएंगे जब आप इस तरह से अल्लाह ताला के नामों को अप्रोच करेंगे। इंशाअल्लाह let us begin. The 99 names of Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा, Allah has 99 names, 100 less than 1, and he who memorizes them all by heart will enter paradise. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ये हदीस आप देख सकते हैं कि सही बुखारी में है, किसका रेफरेंस भी नीचे लिखा हुआ है, सही बुखारी में ये हदीस है। ये हदीस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ये वाली हदीस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मगर इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा मैंने मेंशन भी किया था कि ये जो हदीस है, ये इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हमें हदीस की किताबों में मिलती हैं। ये हदीस मुझे 9 टाइम्स, इसके 9 वेरिएशंस इस हदीस के मिले। इट्स मेंशन इन सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्न माजा, इट्स मेंशन इन तिरमिजी एज वेल। मोस्टली ये सही हदीस है, कहीं पर ये हसन हदीस भी है, बट इसका ये मतलब है कि दिस इज ऑल ऑथेंटिक हदीस। थोड़े से वर्ड्स के डिफरेंसेस के साथ, इसके रावी डिफरेंट हैं, थोड़ी सी जैसे कि कहीं पर ये मेंशन है कि ये जो है ही हु लर्न देम, कहीं पर लिखा है ही हु काउंट्स देम, कहीं लिखा है ही हु मेमोराइज देम। डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ ये हदीस आई है। और इसका हमें क्या पता चलता है, जब इस तरह से डिफरेंट वर्डिंग्स अलग अलग होते हैं या रावी अलग अलग होते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है, जैसे कभी कभी दुआओं में भी होता है ना कि थोड़ा सा वर्ड्स के थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहीं पर किसी एक जगह नरेशन में दुआ थोड़ी सी डिफरेंट है, मसनून दुआएं जो होती हैं कहीं पर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक दफा से ज्यादा ये जो बात है सहाबा को बताई। दिस वाज नरेटेड मोर देन वंस। तो ये इसकी 9 वेरिएशंस, तो आई वाज एबल टू फाइंड 9 वेरिएशंस। और जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज ऑल ऑथेंटिक, तो इससे हमें और भी पता चलता है कि इस बात की कितनी इंपॉर्टेंस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दफा नहीं कहा, कई मरतबा कहा इस बात को, एटलीस्ट 9 टाइम्स, तो हमें इसकी एविडेंस मिल गया है। अच्छा, तो ये हदीस, दिस इज एन ऑथेंटिक हदीस, ये आपको पता चल गया। अच्छा, ऑल अबाउट 99 नेम्स, तो ये 99 नेम्स कहाँ से आए, इस हदीस से आए हैं, जो कि इसकी एटलीस्ट 9 वेरिएशंस हैं। अच्छा, ये लिस्ट कहाँ से आई, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो है हदीस कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद आगे कोई लिस्ट नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई लिस्ट नहीं दी, कोई कुरान में भी अल्लाह ताला ने हमें कोई लिस्ट नहीं बताई। मगर ओवर द इयर्स स्कॉलर्स ने रिसर्च करके कुरान और हदीस में से देखकर, जहाँ से मैंने उन्हें पता चला कि अल्लाह ताला का नाम यहाँ पर अपेयर हुआ है, यहाँ पर अपेयर हुआ है, उससे जो है स्कॉलर्स ने अपनी अपनी लिस्ट कंपाइल करी है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिस्ट बनाई है, देयर सो मेनी स्कॉलर्स जिन्होंने कि अपनी 99 नेम्स की लिस्ट बनाई है, व्हिच अकॉर्डिंग टू देम आर द 99 स्पेशल नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इमाम गजाली की लिस्ट है, शेख सादी की लिस्ट है, शेख उथैमीन की लिस्ट, वेल रिस्पेक्टेड लिस्ट, जो अल्लाह ताला के नामों की हमारे पास उसमें जो हमारी ड्राइव है उसमें भी ये मौजूद है, इनकी बुक्स मौजूद है जिनमें के लिस्ट हैं। तो इन्हीं में से एक स्कॉलर थे फ्रॉम द अर्ली स्कॉलर्स, वलीद बिन मुस्लिम। वो एक दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को लेसन दे रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, और हदीस नरेट करते हुए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये हदीस बताई, और स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी जो है नोट्स बना रहे थे अपने। जब हदीस पढ़ाई जाती हैं तो उसके वर्डिंग्स एग्जैक्टली वैसे ही लिखने होते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है, जैसे नरेट किया जा रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना होता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उनको जल्दी जल्दी, जो टीचर बता रहे थे, जो स्कॉलर बता रहे थे, तो अपने शेख के नोट्स बना रहे थे हदीस के। जैसे उन्होंने ये हदीस खत्म करी, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि वो नाम है, जैसे ये 99 नेम्स का जो भी अहसा करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और वो नेम्स हैं, और वो अपनी लिस्ट उन्होंने देनी शुरू करी। ही स्टार्टेड नरेटिंग हिज ओन लिस्ट। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, उन्होंने मिस्टेकनली स्कॉलर की जो लिस्ट है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ मिक्स कर दिया।
تو اسکالر کے ورڈس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز آپس میں مرج ہو گئے اور دس بیکیم اے بگ کلامٹی فار دا امہ، کیونکہ یہ جو لسٹ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے نہیں آئی، یہ وائڈ اسپریڈ ہو گئی، بہت مشہور ہو گئی، اس کے پوسٹرز بن گئے، قرآن مجید پہ چھپ گئی، لوگوں نے اس کو میمورائز کرنا شروع کر دیا، اس کی نشید بنانی شروع کر دی اور اس کو ایسے ہی سمجھ کے کہ دس از این اوتھینٹک لسٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے نام جو ہیں وہ اس کی کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے قرآن حدیث سے۔ جب ایسا حدیث میں ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ادراج، دیٹ مینس کہ اسکالرس کے جو راوی ہیں اس کے ورڈز ان کے ورڈز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کے ساتھ آپس میں مرج ہو گئے۔ یہ حدیث ترمذی میں مینشنڈ ہے، دس از اے ویک حدیث، حدیث کا نمبر ہے جامع ترمذی میں ہے 3507۔ اگر آپ ابھی بھی مجھ سے میری بات سنتے ہوئے اگر آپ سرچ کرنا چاہیں، اسلام 360 کی ایپ ہے اگر آپ کے پاس، یا آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ آپ جا کے sunna.com پہ سرچ کرنا چاہیں، حدیث نمبر ہے ونس اگین 3507۔ تو آپ کو اگر اسلام 360 کی ایپ ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حدیث ہے وہ ریڈ کلر میں دکھے گی، اس کا مطلب ہے کہ دس از اے ویک حدیث۔ اوکے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیونکہ اس جو حدیث ہے، جو ایکچوئل جو صحیح حدیث ہے اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے نام اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے وہ 99 نیمز ڈھونڈنے ہیں۔ اوکے، اور بلکہ ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم نے 99 نیمز ڈھونڈنے ہیں، اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ایک فیمس حدیث ہے جس میں کہ انوتھینٹک نیمز ہے، اس لسٹ کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، وہ لسٹ ہم نے اسٹڈی نہیں کرنی ہے، تو وی گوئنگ ٹو اسٹے اوے فرام دیٹ لسٹ۔ اوکے، یہ جو حدیث ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اس سے سمجھ لیں کہ اس والی لسٹ سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اچھا، تو کیا صرف 99 نیمز ہے؟ نہیں، ہماری اپنی لسٹ میں 118 نیمز ہیں، اور ہماری اپنی لسٹ کہاں سے آئی ہے؟ ویئر ڈو وی گیٹ دا لسٹ فرام؟ ہم کسی ایک اسکالر کی لسٹ کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، یہ جو لسٹ ہے یہ میں نے کمپائل اور آرگنائز کری ہے، بٹ آئی گاٹ آل دیز نیمز فرام دا بکس آف اسکالرز جنہوں نے کہ قرآن اور حدیث میں سے ہی اللہ تعالیٰ کے نام کلیکٹ کرے ہیں، بٹ اس کو آرگنائز میں نے کرا ہے اکارڈنگ ٹو دا میننگس، اور دیر واز اے میتھڈالوجی۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو یو کین سی دا لاسٹ کلاس، جو میں نے لاسٹ بیچ کی جو کلاس کری تھی اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہاؤ ڈیڈ آئی میک دس لسٹ۔ تو ان شاء اللہ ہماری بھی بیچ کی جب آخری کلاس ہوگی تو اس میں پھر ایکسپلین کروں گی، بٹ آئی آرگنائز اٹ اکارڈنگ ٹو میننگس، ایک طرح کی میننگ کے نام میں نے ایک ساتھ رکھے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اپنی لسٹ میں 180 نیمز ہیں، تو آر دیر اونلی 99 نیمز؟ اس کے بعد ہمیں یہی پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام قرآن اور حدیث میں ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ 99 نیمز کی حدیث میں کیوں بات ہوئی ہے؟ دیز آر اسپیشل نیمز، 99 اسپیشل نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو بھی ان کو ڈھونڈ لے گا، ان کا احصاء کرے گا، ان کو میمورائز کرے گا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو جنت مل جائے گی۔ اور اس کی میں نے اگزامپل آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی کہ جیسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شی جی آپ عید پہ کیا پہن رہی ہیں، تو میں بولوں کہ ہاں ایک ہے میرے پاس، ایک جوڑا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف ایک ہی جوڑا ہے، بٹ اس کا مطلب ہے کہ ایک اسپیشل آؤٹ فٹ ہے دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ویئر آن عید۔ تو اس طرح سے دیز آر اسپیشل 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس کو کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے اور ان کو میمورائز کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی لسٹ کیوں نہیں دی؟ Why didn't he give us this list؟ جبکہ اتنے اس کے ورچوز ہیں، اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لسٹ کیوں نہیں دے دی؟ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کے ورچوز بتائے ہیں، امپورٹنس بتائی ہے، مگر اسپیسیفکلی اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن ہمیں نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسٹرائیو کرنا ہے، ہم نے سرچ کرنا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے، اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا جرنی۔ جیسے کہ ہمیں لیلۃ القدر نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی، وچ نائٹ ایگزیکٹلی از لیلۃ القدر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور لیلۃ القدر یعنی لاسٹ 10 نائٹس قریب آ رہی ہوتی ہیں، بلکہ رمضان سٹارٹ ہوتے ہی اس سے پہلے بھی ہم لیلۃ القدر کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیکچرز دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دیتے ہیں، اور پھر جب لاسٹ 10 نائٹس ہوتے ہیں تو پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہوگی، شاید آج بارش ہو رہی ہے، آج ہوا اچھی چل رہی ہے، آج سن رائز ایسا تھا، تو ہم اس کو لیلۃ القدر کے سائنس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مے بی لاسٹ نائٹ واز لیلۃ القدر، اور وی آر اسٹرائیونگ وی وانٹ ٹو گیٹ لیلۃ القدر، مگر جس کو کہ واقعی میں the person who really wants لیلۃ القدر، جو چاہتا ہے کہ اسے مس نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایک بھی رات مس نہیں کرتا، اور اگر جو ہے نیند بھی آتی ہے تب بھی وضو سوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ سے وضو کر کے وہیں سے نماز پڑھنی، دعائیں کرنی، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا فون بھی الگ رکھ دیتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے میری جو ہے یہ رات خراب نہیں ہو جائے۔ تو جو ہر رات
last 10 nights of Ramadan. اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر بھی مل جاتی ہے اور اس کو باقی راتوں کا بھی رمضان کی باقی راتوں کا بھی عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو if we study all of the names of Allah subhanahu wa ta'ala جو کہ قرآن میں بھی آئے ہیں اور حدیث میں بھی آئے ہیں اور جو ہے جن کے ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں وہ نام بھی مل جائیں گے جو 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے اسپیشل نیمز ہیں اور ہمیں وہ باقی نام بھی مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے جو اس کے علاوہ ان کے بھی ورچوز مل جائیں گے ان شاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں میں سے ہم نے یہ نام ڈھونڈنے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کے نام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سفر ہے یہ ہمارا جس کے ہم ساتھی بنے ہیں اور بہت سارے ٹریجرز بنیں گے اس راستے میں ہمیں بہت سارے دوست بھی بنتے جائیں گے. دس جرنی از ویری بیوٹیفل دس جرنی از سو بیوٹیفل. تو پھر سوچیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از دا ڈیسٹینیشن گوئنگ ٹو بی. منزل کتنی خوبصورت ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کے تمام وہ نام ایویڈنسز کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ان کو سیکھیں گے ان کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کو پہچان کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو پھر ہمیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ 99 نیمز بھی مل جائیں گے جو اسپیشل نیمز ہیں. اچھا ایویڈنس اللہ تعالیٰ ہیز مور دین 99 نیمز. اس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں. یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھائی پڑھی تھی یہ حدیث اور ہم ہر کلاس میں ہی اس کی بات کرتے رہے ہیں ہمارے گروپ میں بھی بہت شیئر ہوتی ہے اور ابھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اس کے 9 ایٹ لیسٹ اس کے 9 ورژنس مجھے ملے. اس میں سے 3 ورژنز ایسے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام مینشن ہوا ہے. اٹس ناٹ اے لسٹ بٹ ایک نام اللہ تعالیٰ کا مینشن ہوا ہے اور تینوں حدیث میں ایک ہی نام ہے. وہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا نام ہے؟ There's only one name of Allah that is mentioned. چیٹ میں لکھ کے بتا دیں کسی کو پتا ہے. ناٹ اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ ایک اور نام ہے. اللہ is of course Allah is mentioned اور اس کی بھی بات کریں گے ہم کہ how is Allah's name Allah more special than other names. نہیں نہ رب نہ الحی القیوم no not الرحمن not واحد not الہ not الصمد. چلے میں بتا دیتی ہوں بتا دوں. افرا نہیں ہے افرا اور نادیہ نہیں نو اوکے آئی ایم ٹیلنگ یو کچھ لوگ یہ نام پہلی دفعہ سنیں گے. The only name mentioned in this hadith 3 دفعہ ہے 2 دفعہ یہ دیکھیں نیچے دیکھیں صحیح بخاری لکھا ہے. This is صحیح بخاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ this is a صحیح حدیث. So Abu Huraira reported Allah Ta'ala has 99 names. Rasulullah said Allah Ta'ala has 99 names 100 minus 1 and whoever believes in their meanings and acts accordingly will enter paradise. Allah is al-witr and he loves the witr, that means odd numbers. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام al-witr بھی ہے. کس کس نے پہلی دفعہ سنا ہے؟ اچھا نادیہ اور فائزہ سبینہ بھی بولا ہے. alright so یہ نام اس لسٹ میں نہیں آتا ہے جو وہ 99 نیمز کی لسٹ ہے اس میں یہ والا نام نہیں مینشن ہے. the only name that is actually mentioned in this hadith یہ اس لسٹ میں نہیں ہے جو کہ بہت فیمس حدیث ہے جو بہت فیمس لسٹ ہے. رائٹ اوکے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایویڈنس that اللہ تعالیٰ has more than 99 names. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا no person suffers any anxiety or grief and says اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے. تیرا حکم میرے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. تیرا فیصلہ سراسر انصاف ہے اور تیرے ہر اس نام کا واسطہ جو تو نے خود کو دیا یا اپنی کتاب میں اتارا ہے یا جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے
या जिसको तूने ग़ैब में पोशीदा रखा है। तो कुरान पाक को मेरे दिल की ज़िंदगी बना दे, मेरे सीने की रोशनी और मेरे गम की रुखसती और मेरी परेशानी से निजात। आमीन। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को भी, जिसको भी अगर कभी घबराहट हो, गम हो, कोई एंजाइटी हो, कोई भी बेचैनी हो, कोई भी गम हो उसको, तो उसको ये दुआ पढ़नी रेकमेंड करी है। और हम में से कौन है जिसको कभी भी कोई गम नहीं होता, कभी कोई परेशानी नहीं होती, कभी रोज हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी देर में किसी ना किसी बात पे परेशानी, घबराहट हो रही होती है हमें, तो हमें तो रोज पढ़नी चाहिए ये दुआ। अच्छा, ये दुआ बहुत ही हसीन मॉडल है, वैसे भी अल्लाह ताला से दुआ मांगने का बहुत ही हसीन मॉडल है ये। और जैसे ऑन इट्स ओन ये दुआ क्योंकि मसनून दुआ है तो इसकी बरकत और अलग ही बरकत है इसकी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ये। तो ऑफ कोर्स इसकी हम इसमें अपनी दुआ को इस मॉडल पे अपनी दुआ भी बना सकते हैं कि पहले अपने आप को हम बहुत ही हम्बल कर दें, अल्लाह ताला की पावर अपने ऊपर हम उसको डिक्लेयर करें, और फिर उसके बाद हम अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के नामों से पुकारें, और फिर अल्लाह ताला से बेहतरीन चीज़ मांगिए, किसी यानी गम की और दुख की और परेशानी की कोई भी जो है उसकी क्या चीज़ मांगिए उसके लिए कि कुरान को अल्लाह ताला मेरी दिल की ज़िंदगी बना दे, मेरे सीने की रोशनी और मेरे गम की रुखसती और मेरी परेशानी से निजात। तो कुरान इज़ अल्लाह ताला कुरान में कुरान के बारे में ये कहते हैं कि इट इज़ शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, के दिल की जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी हर किस्म की बीमारी का इलाज है कुरान, राइट? इट गिव्स शिफ़ा, द होल ऑफ कुरान इज़ शिफ़ा। तो बेहतरीन चीज़ फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। तो मैं वेरी क्विकली मैं आप लोगों को सिर्फ इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ पहले कि ये वाला जो पार्ट है, जो अल्लाह ताला के नामों से पुकारा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले ये पार्ट, आई आस्क यू बाय एवरी नेम बिलोंगिंग टू यू व्हिच यू नेम्ड योरसेल्फ विद। सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात बोली है, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का हर नाम अल्लाह ताला ने ही अपने आप को दिया है, अल्लाह ने ही अपने आप को दिया है। फिर और रिवील्ड इन योर बुक, यानी कि इसके अंदर तमाम कुरानिक नाम आ गए, कुरान के तमाम नाम आ गए इसके अंदर। और उसके अलावा भी अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अलावा भी अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी और नबी पे कोई किसी और रसूल पे कोई अगर किताब नाजिल करी थी, उस किताब में कोई और नाम अगर रिवील करे थे, तो वो भी नाम इसमें आ सकते हैं। फिर यू टॉट टू एनी ऑफ योर क्रिएशन, इसके अंदर तमाम मसनून जो हदीस में भी जो नाम है वो भी सारे इसके अंदर आ गए। और अगर किसी और क्रिएशन को, किसी और एंजल को, किसी और प्रॉफिट को अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कोई नाम सिखाए हैं, वो भी इसके अंदर आ गए। और यू हैव प्रिजर्व्ड इन द नॉलेज ऑफ द अनसीन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुरान हदीस के अलावा भी अल्लाह ताला के नाम है जो अल्लाह ताला ने इल्मुल गैब में रखे हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्मुल गैब नहीं था। अल्लाह ताला ने इल्मुल गैब किसी और को नहीं दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था इल्मुल गैब। क्योंकि यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया कि जो आपने अपने नाम इल्मुल गैब में रखे हैं, और वो अल्लाह ताला के नाम कब रिवील करेंगे इसके बारे में भी हदीस है, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फ्यूचर की किसी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या पता चला हमें कि अल्लाह ताला ने तमाम नाम अपने आप को खुद दिए हैं, अपनी बुक में रिवील करे हैं, अपने क्रिएशन को बताए हैं, और फिर हमने वो नाम से भी पुकार लिया अल्लाह ताला को जो कि इल्मुल गैब में रखे हैं, जो किसी को रिवील नहीं करे। तो इसके अंदर वो 99 स्पेशल नाम भी आ गए, इसके अंदर इस्मुल आज़म भी आ गया, जो स्पेशल नाम जिससे कि अल्लाह ताला इसको पुकारें तो अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं, और अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, जो भी मांगे वो अल्लाह ताला मुराद पूरी करते हैं। वो नाम भी इसके अंदर आ गया, तो तमाम नाम आ गए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी ये दुआ है ये। और मैं आज की क्लास में एक सेक्शन रखना चाह रही थी जिसमें कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि अल्लाह ताला के नामों से हम अल्लाह ताला के नाम इस्तेमाल करके हम किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ करें। मगर क्लास का कंटेंट देखते हुए मुझे लग रहा था कि ये दिस शुड बी अ क्लास ऑन इट्स ओन, इसके बारे में हम अलग से क्लास करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थोड़े से नाम और कलेक्ट हो जाएं तो मैं टीचर मरियम शाहिद और नादिया से बोलूँगी कि मेरे साथ ताउन करें, और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलकर एक क्लास करेंगे जिसमें कि हम आप लोगों के लिए एक सेट करेंगे क्लास जिसमें कि अल्लाह ताला के नामों से किस तरह से दुआ करें उसके बारे में बात करेंगे। मगर ऐसे ही आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, बहुत ही प्यारी, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए मरियम शाहिद ने, और वो उनके यूट्यूब चैनल पर भी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, और इंशाल्लाह वो आपके साथ थर्सडे को हम शेयर करते हैं। उसको ज़रूर देखिएगा, इस दुआ को और खूबसूरती से आप समझ सकते हैं। मैंने बहुत सरसरी तौर पे बहुत क्विकली बताया आपको, मगर टीचर मरियम शाहिद ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस दुआ को एक्सप्लेन किया है, तो इंशाल्लाह उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द एविडेंस कि अल्लाह ताला के 99 से बहुत ज़्यादा नाम है।
importance of learning the names of Allah. अल्लाह ताला के नामों की इम्पोर्टेंस की कितनी सारी वीडियोस देखी हमने अभी तक, बहुत सारी इस टॉपिक पे हमने बात कर ली, राइट। जब से आई थिंक हमारा वो कोर्स एंड हुआ था, उसके बाद से आई थिंक समर के बाद से हम यही अल्लाह ताला के नामों की इम्पोर्टेंस की वीडियोस उसी के बारे में बात करे जा रहे हैं। मगर आप याद करें कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जितनी जन्ना में जाना जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी इम्पोर्टेंट बात हो रही है। और अल्लाह ताला के नामों की बात हो रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है अल्लाह ताला, कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज अल्लाह, इज देयर एनीथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला से ज्यादा किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नेवर। किसी चीज की इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला से ज्यादा नहीं है। तो हमारी अभी इस बात पे डिस्कशन नहीं खत्म होगा, अभी हम इस पे बात करते रहेंगे। हर क्लास में हम नए नए पॉइंट्स को देखेंगे, नए नए एविडेंसेस देखेंगे, हर एक पॉइंट को कई एंगल से भी देखेंगे कभी कभी कि अल्लाह ताला के नाम सीखने की क्या वर्च्यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि हम अल्लाह ताला के नामों से एक कनेक्शन बन सके हमारा। और ऐसे अल्लाह ताला से जुड़ना, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग, इट कैन बी लाइफ सेविंग इवन। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप फोकस रखें अपना, कतरा कतरा रिसीव करें, बात को गौर से सुने ताकि दिल में उतरे और कोई इफेक्ट हो। अल्लाह ताला के नामों को जानना और सीखना जन्नत में जाने का बेहतरीन जरिया है। कि हमको पता है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, और इसको जानने में हम अपनी तमाम जिंदगी लगा दें और उसको राजी करने में जद्दोजहद करते रहें, और फिर आखिरत में उसका कुर्ब मिलेगा। सो knowing the names of Allah, learning the names of Allah, it is the best means of entering Jannah. हमें ऑलरेडी पता है कि अहसा का क्या मीनिंग है। जब जो हदीस में जो आया है वर्ड अहसा, इसका क्या मीनिंग है? लिटरल मीनिंग है कि उसकी गिनती करना, उसको काउंट करना। मगर इधर इसके अंदर ये भी मीनिंग आ जाता है टू मेमोराइज, टू अंडरस्टैंड, उसका मतलब को समझना, उस पर ईमान लाना, उस पर उसके इस्तेमाल करके उसे उन नामों को इस्तेमाल करके दुआ करना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को नामों से पुकारना, टू लिव बाय देम, ताकि हम उससे बेहतरीन तरीके से मुस्तफीज हो सकें in order to derive the best benefits of those names. तो अगर सिर्फ काउंट करके, सिर्फ गिनती करके या सिर्फ हिफ्स करके अगर अल्लाह ताला के नामों को जन्नत मिल जाती, तो फिर इतने सारे दुनिया में इविल जीनियस लोग होते हैं, बहुत जालिम लोग होते हैं, जो कि बहुत दिमाग उनका बहुत तेज होता है। तो कोई भी काफिर, कोई भी मर्डरर, कोई भी जो है अल्लाह ताला के नामों को मेमोराइज कर ले और फिर उसको जन्नत मिल जाए, फिर तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। Rather, if you fulfill the conditions of knowing the names of Allah, you will progressively and easily, with knowledge, adopt the characteristics of the people of Jannah. जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम अल्लाह ताला को जानते जाएंगे, हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लाते जाएंगे जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, अल्लाह ताला को जो पसंद है। हम एविडेंसेस भी जब देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो सिफत है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो जब वो चीज़ें जो अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है वो हम अपने अंदर लेकर आएंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अल्लाह ताला के हैं वो अपनी ह्यूमन कैपेसिटी में अपने अंदर लेकर आएंगे, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत देगा ना हमें। जब अल्लाह ताला ने वायदा किया तो अल्लाह ताला वादा पूरा करेगा, फिर हमें बेहतरीन उम्मीद है अल्लाह ताला से। बिकॉज द वन जो अल्लाह ताला को, द वन हु बिलीव्स इन अल्लाह, जो अल्लाह ताला को जानता है, the one who knows Allah, बल्कि the one who knows Allah, they will believe in Allah. जब अल्लाह ताला को जानते हैं तो फिर अल्लाह ताला पे ईमान भी लेकर आएंगे, और जो अल्लाह ताला पे ईमान लेकर आएंगे सच्चे मायनों में, they will also worship him alone. वो अल्लाह ताला की एक ही अपने रब की इबादत करेंगे। तो it is the best means of entering Jannah. फिर ये मैंने लास्ट मिनट की हदीस यहाँ पे इसमें ऐड करी थी कि when we're talking about journey to Allah, when we're talking about going to Allah, going towards Allah, तो फिर हम इस हदीस के बगैर, मुझे लग रहा था कि इनकम्प्लीट हो गया आज की क्लास अगर मैं ये मेंशन नहीं करूँ। मगर आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट ऑल। जब आपको इसका पीडीएफ शेयर होगा इन स्लाइड्स का, तो फिर इंशाल्लाह इस पे आप गौर करिएगा, इसको पढ़िएगा, इस पे पॉन्डर करिएगा कि अल्लाह ताला का हम जैसा गुमान रखते हैं, द वे वी थिंक अबाउट अल्लाह सुब्हान ताला, जैसा हम हुस्न ज़न अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा कि हम गुमान रखते हैं वैसा ही फिर हम उसको पाते हैं। बल्कि मैं कहूँगी अल्लाह ताला को उससे भी बेहतरीन पाते हैं। हम जो उम्मीद रखते हैं ना, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला हमें देता है। जब हम अल्लाह ताला का मेंशन अपने आप से करते हैं, जब अकेले में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला भी अकेले में हमारा जिक्र करता है। जब हम अल्लाह ताला का मेंशन किसी असेंबली में करते हैं, किसी महफिल में करते हैं, किसी गैदरिंग में करते हैं, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर गैदरिंग में हमारा जिक्र करता है, यानी कि फरिश्तों से हमारा जिक्र करता है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے تھوڑے قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور قریب آتے ہیں. جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کین ڈو مور. اللہ تعالیٰ از مور دین اس. جو بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم سے ملنا چاہتا ہے. وی کم کلوز ٹو ہم, اللہ تعالیٰ ہم سے اور زیادہ قریب آتا ہے. تو اینی تھنگ, جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا بھی ہم اسٹرگل کرتے ہیں, جتنی بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں, he is able to do more, he is able to come even closer to us. تو ریڈی ہو جائیں اس چیز کے لیے, تو ready to come closer to Allah. How to approach the names of Allah. تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ this is a journey, this study is a journey. اب آپ غور سے سنیں میری بات. اب آپ سفر پہ نکل پڑے, اور جب ہم سفر پہ نکل چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم سفر پہ جانے کے لیے ہم سواری پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر ہم اس پہ سوار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم سوار رہتے ہیں اپنی سواری پہ, ایک جگہ سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ ہمیں جانا ہے, تو پھر ہم اس سواری میں سوار رہتے ہیں. اگر سوار رہتے ہیں تو پھر اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں, اگر اتر جاتے ہیں تو نہیں پہنچتے ہیں. صحیح بات ہے نا, سمپل سی بات ہے. اگر کسی سفر پہ جانے کے لیے آپ کو فرض کریں کہ آپ نے پلین کسی دوسرے ملک جانا ہے, آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اس ملک جانا ہے, دوسری جگہ مجھے ٹریول کر کے جانا ہے. آپ نے ٹکٹ بھی لے لیا, ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے, سامان بھی چیک ان کرا لیا, بورڈنگ پاس بھی لے لیا, گیٹ پر بھی پہنچ گئے, مگر آپ جہاز پہ نہیں چڑھ رہے. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, بار بار آپ کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ہے بورڈنگ شروع ہو گئی ہے, بورڈنگ شروع ہو گئی ہے, بورڈنگ شروع ہو گئی ہے. آپ نہیں ہل رہے اپنی جگہ سے, آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے, اور جہاز نے اب جو ہے نا رن وے پہ چلنا بھی شروع کر دیا ہے, مگر آپ اپنی گیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے وہاں جا سکتے ہیں جہاں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں نہیں جا سکتے نا. How can you start this journey? How can you be on this journey if you just stay on the gate? So you have to get on board. You have to actually attend the course. You have to actually listen to the lectures. You have to actually attend the live classes, attempt the quiz to start this journey. گیٹ پہ بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف فارم فل کرنے سے اور بس شوق سے صرف کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ سواری پہ چڑھتے اترتے بھی نہیں رہتے ہیں. ایک دفعہ ہم پلین پہ چڑھ جاتے ہیں پھر ہم اتر سکتے ہیں, کبھی چڑھ گئے کبھی اتر گئے, کبھی چڑھ گئے کبھی اتر گئے. وہ پتہ ہے کون سا پلین ہوتا ہے جس پہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں چڑھتے ہیں اترتے ہیں؟ وہ بچوں کی رائڈز ہوتی ہیں. بچوں کی رائڈ جب ہم پلے ایریا جاتے ہیں تو بچے رائڈ پہ چڑھتے ہیں, پھر گول گول گھومتے ہیں, پھر اتر جاتے ہیں, کہیں نہیں پہنچتے ہیں, وہیں کے وہیں گول گول گھوم کے اتر جاتے ہیں. تو ہم نے گول گول نہیں گھومنا ہے, ہم نے ایکچولی وی آر میکنگ دس جرنی ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اگر آپ کلاس میں بھی انٹر ایگزٹ ہوتے رہیں گے, انٹر ایگزٹ ہوتے رہیں گے, مجھے کبھی نمبر زیادہ دکھتے ہیں پارٹیسپینٹس کے, کبھی کم دکھتے ہیں, تو پتہ نہیں جو کلاس میں انٹر ہوتے ہیں اور ایگزٹ ہوتے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنا ان تک میسج پہنچتا ہے. باتیں سنتے سنتے اگر آپ کا دھیان بھی ادھر ادھر ہے, دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں, میسیجز بھی چیک ہو رہے ہیں, فیس بک کی پوسٹ بھی دیکھ لی, کچھ لائک بھی کر لیا, صحیح سے آپ نے بات نہیں سنی, کبھی پوسٹ مس کر رہے ہیں, کبھی لیکچرز مس کر رہے ہیں, تو you will have gaps in your learning. You will have gaps in your learning. This is not a ride. This is, we are focused on a destination, which is a very important destination. So we want to get full benefit of this. اگر اسٹڈی کے لیے آپ کی اپروچ صحیح ہوگی اور آپ کا فوکس ہوگا, تبھی آپ اس کو پوری طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دس از ناٹ جسٹ اے ریگولر کلاس. کوئی یہ ریگولر کلاس نہیں ہے. دس کین چینج یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان این امیزنگ وے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کلاس میرے بارے میں بھی نہیں ہے کہ بس کلاس ختم ہونے کے بعد بہت اچھا لگا, بہت اچھا بتایا آپ نے, بہت اچھی باتیں ہوئیں, بٹ واٹ ہیپنڈ آفٹر دا کلاس؟ کلاس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بات یاد رہی, کسی بات پہ غور و فکر کیا, کچھ چینج آیا, کچھ یاد رہا؟ یہ دیکھیں کہ ہاؤ از دس کلاس, ہاؤ از دس اسٹڈی افیکٹنگ می, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں سن کے آپ کی میسیجز بہت موٹیویٹنگ ہوتے ہیں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میسیجز کرنے کو منع نہیں کر رہی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بلکہ اٹس ایکچولی ویری امپورٹنٹ فار می. اور اسپیشلی جب آپ سوال کرتے ہیں, کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو مگر I want this to take us to Jannah. I want us to be together in Jannah. I want to have connections in Jannah. میں اپنے connections بنا رہی ہوں Jannah میں, and I believe کہ this is what we should all want for each other as well. جب یہ باتیں دل میں اتریں گی تبھی آپ کا اللہ کے ساتھ اچھا کنیکشن بنے گا. جب ہم جیسے فرض کریں, ہم جب کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم امام نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, کبھی بہت اچھی قرات کراتے ہیں, بہت اچھا ہمارا فوکس ہوتا ہے, بہت اچھی قرات ہوتی ہے, مسجد بھی بہت اچھی ہوتی ہے, بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی نماز, بہت اچھی جماعت کرائی امام نے, مگر ہر کسی کے دل کا معاملہ الگ ہوتا ہے.
everybody is in their own عبادت. ہر کوئی اپنی عبادت میں جو ہے انوالو ہوتا ہے. اگر آپ کی اپروچ ٹھیک ہے تو آپ کا ایکسپیرینس بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا. اور پھر کسی بھی سفر میں جب ہم ساتھ ہوتے ہیں, کتنے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں, مگر ہر کسی کا الگ الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا جرنی اگر ہم جہاز میں سوار تمام پیسنجر سے سوال کریں کہ آپ اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا, تو ہر کسی کی الگ الگ اسٹوری ہوگی. Everybody will tell you their own story. So you should have your own story. You should have your own story of your journey to Allah. آپ کی اپنی ایک لو اسٹوری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کی طرف جانے کی آپ کی اپنی لو اسٹوری ہونی چاہیے کہ کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے شروع کرے, کس بات پہ آپ کا دل کنونس ہوا. یہ بہت ضروری ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی صحیح معاملوں میں معرفت ملے گی, اللہ تعالیٰ سے آگاہی ملے گی. آپ کا ایکسپیرینس ہی الگ ہوگا پھر کہ دس ہیز ٹو بی اے پرسنل ایکسپیرینس. پھر جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام سیکھیں گے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو بلیو کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ناموں کا ایویڈنس کیا ہے. بلیو کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا کہ قرآن اور حدیث میں یہ نام کہاں آیا ہے, کیونکہ یہ دس از پارٹ آف یور کنیکشن ود اللہ نیمس, کہ یہ قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, کتنی دفعہ آیا ہے. اللہ کا نام اللہ, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, اللہ کا نام اللہ کس کو پتا قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ کوئی بتائے گا اللہ تعالیٰ کا نام اللہ؟ میں جلدی سے بتا دوں. یس, کچھ ایسا ہی ہے. ویری گڈ, آلموسٹ 3000 ٹائمس. ویری نائس نادیہ. اور کچھ ایسا ہی ہے, بہت صحیح جواب تھا, کیونکہ اس کے بارے میں ڈفرینسز آف اوپینین بھی ہیں کہ کلوز ٹو 3000 مگر نمبرز میں کچھ آگے پیچھے. اور یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ڈفرینسز ہوتے ہیں. اور یہ چیز نوٹ کرنی ہے سب نے کہ جب ہم آرٹیکل شیئر کریں گے, جب ہم لیکچر شیئر کریں گے, تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہاں پر یہ نمبر اور یہاں پہ یہ نمبر کیوں ہے, ڈفرینس کیوں ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, اینڈ دس آل ویری انٹرسٹنگ انشاءاللہ. اچھا, کسی نے مجھ سے حدیث نمبر پوچھا تھا, جو ضعیف حدیث کا نمبر پوچھا تھا مجھ سے, میں بتا دیتی ہوں آپ کو, مگر میں اپنی فلو میں جانے دیں مجھے, میں انشاءاللہ تعالیٰ سے حدیث کا نمبر بھی شیئر کر لوں گی. اوکے, اللہ تعالیٰ کا نام العزیز, العفو, الطیب, الصمد, اللطیف. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے, قرآن میں آیا ہے تو کہاں کہاں آیا ہے. ایٹ لیسٹ ایک ایویڈنس بتاؤ سب کو, ایک اتنا کنیکشن ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ ایک دفعہ بتاؤ کہ کہاں پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام الدیان, کسی کو پتا ہے؟ پہلی دفعہ سنا ہے, پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اٹس اے ویری انپورٹنٹ نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بہت سارے نام ہمیں اللہ تعالیٰ کے نہیں پتا ہوتے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول, بہت ہی مزہ آئے گا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جان کے. پھر ہر دفعہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, اپنے مائک چیک کرنا. تھینک یو. پھر ہر دفعہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا نام سیکھیں, لسن ٹو دس کیئرفلی, جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نام سیکھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے, ناموں سے رجوع کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ناموں کو ڈھونڈیں. اوکے, لسن ٹو دس ویری ویری کیئرفلی. اپنی زندگی میں ناموں کو ڈھونڈیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اللطیف ہیں تو میں نے کب یہ فیل کرا, میرا اس نام کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہے, وین ڈیڈ آئی ایکسپیرینس کہ اللہ تعالیٰ از اللطیف. اور اگر اف یو آر اے مدر, اگر آپ ماں ہیں, تو آپ کے لیے اتنا ایزی ہے ٹو ریفلیکٹ آن اللہ تعالیٰ نیم. میں آپ کو کچھ ناموں کی ایگزامپل دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے جب ہم ماں بنتے ہیں تو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی. وی آر اے مدر, اب ہم ماں بن گئے, اب نتھنگ از دا سیم اینی مور. نہ ہماری باڈی, نہ ہماری تھنکنگ, نہ ہماری سونا, نہ ہمارا جاگنا, نہ ہماری سوچیں, سب کچھ بدل جاتا ہے. اوکے, مگر آپ کو ایک بات بتاؤں, جب اتنی تکلیف, جتنی پین سے گزر کے ہم ماں بنتے ہیں, اتنی پین ہمیں کبھی بھی فیل نہیں کری ہوتی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی تکلیف سے گزارتے ہیں نا, تو اپنے سے کلوز کرنے کے لیے ہمیں تکلیف سے گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گفٹ دے رہے ہوتے ہیں, اتنا قیمتی, اتنا پیارا گفٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, مگر وہ گفٹ ہمیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں. مگر ہم اس گفٹ کے قریب ہو جاتے ہیں, اس گفٹ سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے. ہمیں وہ میریکل جو ہے نا, وہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, واٹ ہیپن ٹو اس, یہ ہمیں فیل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نام الخالق, اس پہ ریفلیکٹ کریں ایز مدرز, اس پہ ریفلیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر سے اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے, اپنے اندر سے, ہمارے اندر سے. ہماری جسم, میرا جسم میری مرضی ہے, کہیں میرا جسم میری مرضی ہوتی ہے کہ مجھے, میری مرضی کہاں چلتی ہے؟
مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کب میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کریشن شروع کر دیا. جب تک سمٹم نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا, کبھی پلاننگ بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کریشن شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی بہت پلاننگ ہوتی ہے, بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے, بہت رو رہے ہوتے ہیں, مگر نہیں اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہوتا پلان, اس وقت وہ ٹائم نہیں ہوتا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ الخالق ہماری باڈی کے اندر سے اپنی کریشن پیدا کرتا ہے. پھر ہمارا رب اپنی کریشن کو, اپنی مخلوق کو پالنے کے لیے وہ ہمارا استعمال کرتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا استعمال کر رہا ہوتا ہے اپنی مخلوق کو پالنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الودود, اللہ تعالیٰ کا نام ہے الودود, the one who creates love, the creator of love. اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لو کیسے کریٹ کرتے ہیں, تو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی گود میں, آپ کا بچہ پہلی دفعہ آپ کی گود میں آیا تھا نا, تو جو آپ نے فیل کیا تھا کہ یہ لو آیا کہاں سے, اتنا لو کرنا آتا تھا مجھے, کہاں سے آیا اتنا سارا لو, اتنی ساری وہ محبت بھی دے دیتا ہے. اور وہ الرحمن ہمارے اتنا رحم ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے اس بچے کے لیے کہ اپنی تکلیفیں بھی بھول جاتے ہیں, اپنی آرام بھی بھول جاتے ہیں, اپنی ہر تکلیف پر یعنی سب کچھ بھول کر اس کی ہر تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں, اپنے سے زیادہ ان کا خیال کرنے لگتے ہیں. اور الرازق الرزاق اس کا رزق بھی ساتھ میں بھیج دیتا ہے, ہمارے جسم کے اندر سے ہی اس کا رزق بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آپ ایکسپیرینس کریں اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. اس کے لیے تیار ہو جائیں آپ لوگ کہ ہمارا دل ریڈی ہو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ریسیو کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے ہم جو ہے قابل بن جائیں. الاسماء الحسنی سیکھنے کے لیے جو آداب اور شرائط ہیں, اس کے بہت ساری ڈیٹیل لیکچرز ہم دیکھ چکے ہیں. فیس بک اور واٹس ایپ پر ہم جو ہے یہ شیئر کرتے رہے ہیں ہم ڈیٹیل لیکچرز, تو ان سے انشاءاللہ آپ ان ٹچ رہیں, اور لائیو کلاسز میں بھی یہ باتیں جاری رہیں گی. اور ہر دفعہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپروچ کرنا, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی امپورٹنس, ان کے فائدہ دیکھیں گے. اور جو یہ ہمارے ساتھ کورس ریپیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ دس کورس ابھی جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایگزیکٹلی ریپیٹڈ ایز بیفور. وہ بھی باتیں ہوں گی, کچھ بہت اچھی باتیں ہوئی تھیں اس کلاسز میں بھی, مگر ہم اس سیشن میں, اس بیچ میں ہم شیخ صالح العثیمین کی کتاب کا استعمال کر رہی ہوں میں, جس میں سے ہر دفعہ میں ایک ٹاپک لوں گی, ایک چھوٹا سا بات بتاؤں گی اس کی, مگر اس میں سے ہم ایک ٹاپک لیں گے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یوز کر کے بھی ہم اس کے ٹاپکس کی بات کریں گے. اچھا, مجھ سے کافی ساری سسٹرز نے یہ ریکویسٹ کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی میننگس بھی میں کلاس میں بتایا کروں, تو انشاءاللہ بتاؤں گی, مگر میرا مین فوکس یہی ہے کہ آپ لوگوں کا کنیکشن بنے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ لوگوں کا کنیکشن بنے. اور اس کے علاوہ میری جو ہے آڈیوز بھی شیئر ہوتی رہتی ہیں ایوری تھرسڈے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی آڈیوز بھی شیئر ہوں گی, تو ان کو پلیز مس نہیں کریے گا. آپ لوگوں کے کہنے پر ہی وہ ریکارڈ کری گئی ہیں, تو ان کا پورا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا جو ہمارا ابھی تک یہ انٹروڈکشن ہی تھا, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مین ٹاپک پہ آ چکی تھی, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فرام شیخ صالح العثیمین کی کتاب میں سے, اٹ از کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو اپروچ کریں, جب بھی کسی نام سے آپ کی معرفت شروع ہو, کسی نام کو آپ جاننے لگیں, تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ all of اللہ تعالیٰ's names are beautiful. خوبصورتی کے سب سے اعلیٰ معیار پہ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. اللہ تعالیٰ کے نام سننے میں بھی خوبصورت ہیں, میننگ میں بھی خوبصورت ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس بھی بہت خوبصورت ہیں. ہر نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے. کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ نام ہے اور اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, اور ویسا اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ نہیں ہے. Every name has beautiful meaning, it sounds beautiful, and it has beautiful attributes, and it is on the highest level of beauty. For example, اللہ تعالیٰ کا نام ہے جیسے الحی. الحی کا مطلب ہے the ever living and the one with perfect life. تو اللہ تعالیٰ کی لائف پرفیکٹ ہے, ہماری بھی لائف ہے, اللہ تعالیٰ کی بھی لائف ہے, مگر ہماری لائف زندگی سے پہلے لائف لیسنس ہوتی ہے, زندگی نہیں ہوتی ہے, پھر ہم پیدا ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب بھی ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں, ہماری ہر چیز میں لمٹ ہوتی ہے, ہم تھک جاتے ہیں, ہمیں نیند آتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, اور ہماری سائٹ لمیٹڈ ہے, ہماری ہیئرنگ لمیٹڈ ہے, ہماری نالج لمیٹڈ ہے, ہر چیز لمیٹڈ ہے. اور پھر ہماری زندگی جب اینڈ ہوتی ہے تو اٹ اینڈز ان ڈیتھ, اینڈ بھی ہو جاتی ہے ہماری زندگی, رائٹ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. none of the aspects of his life are limited, اور it does not end in death. اللہ تعالیٰ کی لائف کی کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی بگننگ نہیں ہے. It's eternal, it's forever, and it is perfect.
फिर अल्लाह ताला के जब 2 नाम साथ में आते हैं, कुरान में जब 2 नाम अल्लाह ताला के साथ में आते हैं, तो एक परफेक्ट नाम एंड देन अनदर परफेक्ट नेम। जब वो साथ में कंबाइन होते हैं तो इट बिकम्स नूरुन अला नूर, थर्ड मोर ब्यूटीफुल मीनिंग आ जाती है। जैसे कि अल्लाह ताला का नाम है अल-अज़ीज़, which means the almighty, the one who gives इज़्ज़ा, एंड अल्लाह ताला का नाम है अल-हकीम। अल-अज़ीज़ अल-हकीम कुरान में जब साथ में आता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हर कॉम्बिनेशन के साथ यही मामला है कि फॉर एग्जांपल जैसे अल-हकीम अल-अज़ीज़ के साथ आया है, तो इसका मतलब है कि ऑल हिज माइट एंड पावर एंड द पावर टू गिव इज़्ज़ा इज ऑल विद हिकमा। अल्लाह ताला हिकमत के साथ अपनी पावर यूज करता है, तो इट बिकेम अ थर्ड मोर ब्यूटीफुल, मोर स्ट्रॉन्ग मीनिंग, stronger meaning. So all of Allah Ta'ala's names are beautiful. I hope कि आप लोग सब ये चीज़ें नोट भी करते जा रहे होंगे और अफेक्ट होने के साथ साथ इन बातों को याद भी रखेंगे, and this is going to be your approach now as you learn Allah Ta'ala's names. The difference between names and attributes of Allah Subhanahu wa Ta'ala. अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है, अगर आप लोगों ने और कोर्सेज भी अल्लाह ताला के नामों के और कोर्सेज भी करें, तो अल्लाह ताला के नामों को आपने जो ये तरीका है अप्रोच करने की, आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा। और अभी तक जो बातें अगर कुछ समझ में नहीं भी आई थी या सवालात थे जो पूछने भी नहीं आ रहे थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो क्लियर होने शुरू होंगे। तो ये जो मॉडल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आई होप एवरीबॉडी इज़ लुकिंग एट द स्क्रीन, तो प्लीज़ स्क्रीन की तरफ आप देखें कि आई एम शोइंग यू अ मॉडल। ये जो मॉडल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वो तरीका है जो स्कॉलर्स ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका ज़िक्र हमारा जो अब नेक्स्ट अल्लाह ताला का जब नाम शुरू होगा, तो उसके जो हम लेक्चर्स शेयर करेंगे, उसमें शेख टिम हम्बल, उस्ताद टिम हम्बल का लेक्चर है अल्लाह ताला के नाम पे, अल्लाह का नाम अल्लाह पे जो लेक्चर है, उसमें शुरू में अल्लाह के नामों की इंट्रोडक्शन है और उसी लेक्चर में फिर अल्लाह ताला के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन करी है, ही डिडंट यूज़ एनी पिक्चर्स, मगर उन्होंने ज़बानी यही चीज़ एक्सप्लेन करी है, और भी हमारे डिफरेंट कोर्सेज में ये तरीका बताया गया था, which has been used by scholars. ओके, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये जो लेक्चर है व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों पे शेयर होगा इंशाल्लाह, तो जहाँ से भी आप फॉलो कर रही हैं लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है, हम बहुत सारी बातें जो उस लेक्चर में होंगी वो हम करते रहे हैं, बट ऑफ कोर्स उस्ताद टिम हम्बल के बताने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है और उसका आपको इंशाअल्लाह और बेनिफिट होगा वो सुनने का। तो जिस तरह से कि ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला के नामों और सिफ़ात में क्या फ़र्क है, तो इट्स एक्सप्लेन लाइक दिस कि इट इज़ अ सर्कल विदिन अ सर्कल विदिन अ सर्कल विदिन अ सर्कल। ओके, तो जो सबसे पहला जो सबसे छोटा सर्कल है, उसमें अल्लाह का नाम सिर्फ एक ही नाम है, उसमें सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह का नाम अल्लाह। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल नेम, अल्लाह का ज़ाती नाम है ये। और बाकी जो अगर हम ये बोलें कि अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और बाकी सिफ़ाती नाम है, तो ये भी एग्ज़ैक्टली एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी सिफ़त है। ये नहीं कि ये नाम बगैर सिफ़त के, बल्कि इन फैक्ट ये जो नाम है अल्लाह ताला का, ये इसमें तमाम नाम, तमाम सिफ़ात, सारे एट्रिब्यूट्स, सारे नेम्स अल्लाह ताला के इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, अल्लाह ताला का नाम अल्लाह जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला की तमाम नाम और तमाम सिफ़ात आ जाती हैं। क्योंकि हम इस तरह से कहते हैं ना कि ऑल दीज़ नेम्स बिलॉन्ग टू अल्लाह। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम अल्लाह का नाम अर्रहमान है, अल्लाह का नाम अल-कुद्दूस है, अल्लाह का नाम अल-मुमिन है, अल्लाह का नाम अल-वकील है। ऐसे कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि अल-वकील का नाम अल्लाह है, अल-क़य्यूम का नाम अल्लाह है। इट्स द अदर वे, राइट? दिस इज़ हिज़ ज़ाती नेम, और बाकी तमाम भी नाम दे ऑल बिलॉन्ग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो तमाम मीनिंग, तमाम नाम इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल नेम, ये अल्लाह का नाम अल्लाह इज़ अ वेरी स्पेशल नेम। और इसके बारे में शेख इमाम सिबवी ये कहते हैं, जो है अरबिक के बहुत जो है बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर थे फ्रॉम द पास्ट। उन्होंने इस नाम को ऐसे एक्सप्लेन किया कि इट इज़ द सिंगल मोस्ट क्लियरली डिफाइंड नेम और नाउन, और इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेम, सबसे ज़्यादा क्लियर नाम है ये। और इसके अंदर एज सून एज यू हियर इट, जैसे ही कोई भी अल्लाह सुनता है, इवन कोई नॉन मुस्लिम भी सुनता है, तो उसको फौरन पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है। किसी ने कभी अपने आप को अल्लाह नाम देने की कोशिश नहीं करी है। तो इन दिस सर्कल इट इज़ ओनली अल्लाह। दूसरा जो सर्कल है वो बहुत बड़ा सर्कल है, ओके, वो इससे बहुत बड़ा सर्कल है। इस
सर्कल के अंदर तमाम वो नाम आ जाते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने आप को दिए हैं। अल्लाह ताला ने अपने आप को जितने नाम दिए वो सब इस सर्कल में आ जाते हैं। और वो तमाम नाम जो अल्लाह ताला ने अपनी किसी भी किताब में रिवील करें, वो तमाम नाम जो अल्लाह ताला ने अपनी किसी भी मखलूक को सिखाएं, वो तमाम नाम जो अल्लाह ताला ने इल्मुल गैब में रखे हैं, इसके अंदर 99 नेम्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर इस्मुल आज़म भी आ जाता है, तमाम नाम इसके अंदर आ जाते हैं। अल्लाह ताला के जितने नाम हमें पता है जो कुरान और हदीस से जो अलिफ लाम के साथ आए हैं कुरान में, जो तनवीन के साथ आए हैं, अर्रहमान अर्रहीम अलमलिक अलकुद्दूस अलहादी अलहई अलक़य्यूम अत्तय्यिब अश्शाफ़ी अलवकील अलक़हार अलहफ़ीज़, जितने भी नाम आपको पता है जो हमारी लिस्ट में हैं और जो कि हमें नहीं भी पता है, सब इसके अंदर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी, मैंने इधर छोटा सा इसलिए बनाया क्योंकि मेरी लिमिटेड इतनी थी, मगर इमेजिन करें ये बहुत बड़ा सर्कल है, इट्स अ रियली रियली बिग सर्कल। ठीक है, ये तमाम नाम इसके अंदर आ गए। अब सिफात और नाम में क्या फर्क है, ये गौर से सुनना आपने। अल्लाह ताला के हर नाम के साथ सिफत है। एवरी नेम हैज एन एट्रीब्यूट। जब हम किसी कोई नाम सुनेंगे तो ये नहीं कि ये सिर्फ ऐसी बस नाम है, इसका कोई सिफत नहीं है, इसकी ऐसा नहीं हो सकता। हर नाम के साथ सिफत है, और किसी किसी नाम के साथ कई सिफात हैं। कुछ नाम बहुत वास्ट होते हैं, बहुत जो है उनकी मीनिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होती है, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं उसके, तो उनके साथ सिफात भी बहुत सारी होती हैं। अल्लाह ताला के हर नाम के साथ सिफत है, मगर हर सिफत के साथ नाम नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला का नाम है अर्रहमान, अर्रहमान के साथ रहमत की सिफत है, सबको पता है ये बात। मगर अल्लाह ताला की एक सिफत है कि अल्लाह ताला की 2 आंखें हैं, अल्लाह ताला हैज 2 आईज, ये अल्लाह ताला की सिफत है, मगर उसके साथ कोई नाम नहीं है। ओके, फिर हम अल्लाह ताला की जब नाम सुनते हैं तो उस नाम से हम सिफत डिराइव कर सकते हैं। जब हमें अल्लाह ताला का नाम पता चलता है, कि हमें पता होता है कि इस नाम के साथ सिफत है, तो हम उसकी मीनिंग समझ के उसके साथ सिफत डिराइव कर सकते हैं। मगर किसी सिफत को जब हम कुरान में पढ़ते हैं, हदीस में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला के 2 हाथ हैं, तो हम उससे अल्लाह ताला का नाम नहीं रख सकते हैं। वी कैन नॉट नेम अल्लाह ताला विद अ नेम बिकॉज ही हैज दिस एट्रीब्यूट। ओके, तो इंशाअल्लाह दिस इज क्लियर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अल्लाह ताला की सिफात जो हैं, सम सिफात आर सिफात जातिया एंड सम सिफात आर सिफात फ़िअलिया। क्या मतलब है इसका, कि अल्लाह ताला के कुछ सिफात हैं जो कि अल्लाह ताला को डिस्क्राइब करती हैं, वो अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शंस हैं, वो अल्लाह ताला को बता रही हैं कि अल्लाह ताला कैसा है, हाउ ही इज। जैसे कि अल्लाह ताला की समा, हियरिंग की सिफत है अल्लाह ताला के अंदर। अल्लाह ताला की हयात की सिफत है, ही हैज अल हयात, ही हैज लाइफ। अल्लाह ताला हैज 2 आईज, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अल्लाह ताला हैज 2 हैंड्स, हमें कुरान और हदीस से ही पता चलती हैं बातें। तो ये अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शंस हैं, ये अल्लाह ताला की सिफात जातियां हैं। फिर अल्लाह ताला की कुछ सिफात फ़िअलिया भी हैं। सिफात ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि अल्लाह ताला के एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला की फॉरगिवनेस, अल्लाह ताला की सिफत है, क्रिएशन की सिफत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की रेट्रिब्यूशन की सिफत है, हिसाब लेने की सिफत है। तो कुछ सिफात हैं जो सिफात जातियां हैं, और कुछ सिफात हैं जो सिफात फ़िअलिया हैं। ये बात समझने की क्या जो है आपको मजा आएगा ये समझ के, कि जब आप अल्लाह ताला के नामों को सीखेंगी, एक एक नाम जैसे जैसे आप सीखती जाएंगे, तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि दिस इज योर ओन जर्नी। जितना आपने लेक्चर्स में सुन लिया, जितना मैंने क्लास में बता दिया, उसके अलावा आपने खुद भी स्टडी करना है, खुद भी समझना है, डीपली समझना है। तो आपने गौर करना है कि इस नाम के साथ क्या सिफत आ रही है, और जब वो सिफत आ रही है तो फिर आपने रिकग्नाइज करें तो ये सिफत जातिया है, ये सिफत फ़िअलिया है। ओके, ये आपने देखना है। स्पेशली जब हम अल्लाह ताला के नाम यानी ये अल्लाह ताला के एक्शन की बात हो रही है, अल्लाह ताला को डिस्क्राइब कर रही है ये सिफत, ये आपने देखना है। जब हम अल्लाह ताला के नाम अर्रहमान और अर्रहीम करेंगे, उसकी जब लाइव क्लास होगी तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि सिफात जाती और सिफात फ़िअलिया को लेकर मैं इन दोनों नामों के डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जिनको ये डिफरेंस ऑलरेडी पता है वो फौरन समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। अल्लाह ताला का नाम अल हय्य अल क़य्यूम की जब हम बात करेंगे, तब भी आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि ये सिफत जाती और सिफात फ़िअलिया की बात करूँ मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको नामों की मीनिंग से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। मे बी इस वक्त आपको लग रहा हो कि बहुत सारी बातें मैं बता रही हूँ, मगर अगर ये बात आपको समवॉट भी क्लियर हो गई ना, तो फिर नाम की मीनिंग समझने में आपको बहुत मजा आएगा। सबसे बड़ा जो सर्कल है, जो मरून सर्कल है, इसमें अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। सिफत जातिया, इज इट करेक्ट? आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। अल्लाह ताला की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो क्या है, अल्लाह ताला के बारे में जितनी भी बातें सच हैं, जितनी भी बातें सच हैं अल्लाह ताला की,
کے بارے میں وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. ایوری تھنگ دیٹ ڈسکرائبس اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی لسٹ جیسے جو ہمارے پاس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی میننگس کی ٹرانسلیشنز ہیں. انگلش میں ٹرانسلیشن ہے اور اردو میں ٹرانسلیشن ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انگلش یا اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جو ہے دوسرے لینگویجز میں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں. دوز آر ڈسکرپشنز. تو وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دوسری لینگویجز میں دوسرے طریقے سے جو بھی بات کریں وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسے نہایت رحم کرنے والا, تمام جہانوں کا مالک, دا موسٹ پریز وردی, دا موسٹ بیوٹیفل, یہ ساری باتیں ان ڈسکرپشن میں آتی ہیں. یہ بہت بڑا سرکل ہے, بہت بڑا سرکل ہے یہ. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی باتیں کریں, یہ پوری کلاس شروع سے آخر تک ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں, ساری باتیں اس کے اندر آ گئی, ساری ڈسکرپشنز اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر آ گئی. اس میں ہم اپنی لینگویج میں بات کر سکتے ہیں, اپنے ورڈز میں سمجھا سکتے ہیں, as long as it's true it fits in this circle. ٹھیک ہے. اچھا میں سوال دیکھوں, کچھ سوال آ رہے تھے. اوکے ہو گیا کلیئر. ہاں جزاک اللہ خیرن. آلرائٹ کلیئر ہے یہ ساری بات. ہم سب دے دیں مجھے. اوکے انشاءاللہ. اب کلاسیفیکیشن آف دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ ٹو مچ انفارمیشن نہ ہو جائے, بس میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں سب کچھ بتانے کے لیے. تو کیا بتایا میں نے یہاں پہ, کلاسیفیکیشن آف دا نیمز آف اللہ اینڈ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دا نیمز آف اللہ. انشاءاللہ جو میں نیکسٹ ماڈل آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی سے رجوع کرنے میں بہت ہی مدد دے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہماری کلاس آج احریمہ ضرور اٹینڈ کریں, بکاز ان کو یہ والا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. اس کے بہت سوال ہوتے ہیں احریمہ کے. تو اس سے آپ کو یو کین پراپرلی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنسز اینڈ سملیرٹیز اینڈ دا واسٹنس آف دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. کبھی کبھی ان کو الگ الگ سیکھنے سے نا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور پھر جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو پھر ایسا کیوں ہوا, ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوا, اتنا اللہ تعالیٰ اگر رزاق ہے, رازق اور رزاق ہے تو پھر دیتا کیوں نہیں ہے سب کو. یہ جو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا, ان سارے سوالات کے جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام جان کے مل جائیں گے. بٹ ہمارے شیخ نے ایک ہمیں بات بتائی تھی کہ ڈو ناٹ اسٹڈی دا نیمس آف اللہ ان اے ویکیوم, کہ ایک ایک نام کو الگ الگ کر کے نہیں سیکھتے. سب کو آپس میں جو ان کا اوور لیپنگ جو کنیکشن ہے, جو آپس میں جو ان کی انٹر کنیکٹڈ ہے, ان باتوں کو سمجھتے ہوئے, ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے ان کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسٹڈی کریں. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو کنوے ٹو یو ایز ویل. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام, دس از ٹرو کہ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, دے آر فنڈامنٹل. ان سے تمام نام جو ہے نا پھر اس کے اوپر بلڈ ہوئے. کچھ نام اللہ تعالیٰ کے پرائمری نیمز ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اٹ از دا پرائمری موسٹ نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اسی سے تمام نام نکلے نا. اگر کوئی مسلمان ہے اس کو اللہ کا نام اللہ ہی نہیں پتا تو یہ تو بہت پرابلمٹک بات ہو جائے گی نا. مگر اس کے بعد جو لیٹر ان دا لسٹ جو نام اللہ تعالیٰ کے آئیں گے اس میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا نام الجمیل نہیں پتا ہے تو although they should know, مگر اگر ان کو نہیں پتا ہے تو it does not really affect their ایمان. اوکے تو کچھ نام اللہ تعالیٰ کے فنڈامنٹل ہیں اس میں جو اور باقی نام اسی سے ڈرائیو کرے ہوئے ہیں یا اسی کی تفسیر ہے, اسی کے اندر اور اسپیسیفک میننگ اس کی ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے پرائمری نیمز میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ کے بعد ہے یہ نام. ہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ کا نام الرب. اوکے الرب کی جب ہم لیکچر سنتے ہیں, اس کی جب ہم میننگ دیکھتے ہیں تو اس میں اکثر جو ڈفرینٹ طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ میننگز میں ایک میننگ آ جاتا ہے الرب از اے کریٹر, کریٹر, سسٹینر, مینٹینر, ہی از اونر, یہ سارے میننگز آ جاتے ہیں. تو مالک, خالق, یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام ہیں وہ اس کی میننگ میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں. اوکے تو اللہ تعالیٰ کا نام الرب از اے پرائمری نیم آف اللہ, اور اس کے اندر سب پرائمری نیم ہے الخالق, اسی کے اندر سے ڈرائیو کیا ہوا ہے اور اسپیسیفک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتا ہے. الخالق کے اندر اور بھی نام ہے جیسے الخلاق, المصور, الباری is one of those names. الباری gets more specific. الباری is the one who is the originator. Our creator who is the originator, جس نے کہ ہماری کریشن کو شروع کیا وداؤٹ اینی پرائر ماڈل, بغیر کہیں سے کاپی کرے ہوئے, بغیر کسی سے آئیڈیا لیے ہوئے, بغیر کسی کی ہیلپ لیے ہوئے, ہی اسٹارٹیڈ آور کریشن. تو اٹس اے مور اسپیسیفک نیم.
ہر نام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, بٹ ان دس کیس وی ہیو اے ویری اسپیسیفک نیم, اور بھی زیادہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے, جیسے کہ الفاطر. الفاطر از the one who is, it comes under Rab al-Khaliq. He's a creator. He's the one who originated our creation. He's the one who gave us our fitra, جس نے ہمیں ہماری فطرت دی, جو کہ ہماری کیریکٹرسٹکس دیے. پھر تو یہ اور اسپیسیفک ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جب ہم ان ناموں کی ٹرانسلیشن اسپیشلی جب قرآن میں دیکھتے ہیں, انگلش کی ٹرانسلیشن میں تو میں نے چیز بہت دیکھی ہے کہ ہم کبھی کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خالق کا میننگ لکھا ہوتا ہے کریٹر, مصور, المصور کریٹر, بدیع السماوات والارض کریٹر, الخلاق کریٹر, سب کی میننگ کریٹر ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پڑھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ سب کے ایک ہی میننگ ہوں گے, مے بی دے آر آل سینونیمز, ایک دوسرے کے ہی ایک ہی میننگ ہے سب کا. مگر یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا, while you are approaching the names of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی دو نام کے ایک ہی میننگ نہیں ہے. ٹو نیمز کے کبھی بھی ایک میننگ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ان میں فرق ہے. مے بی ایک میں مبالغہ ہے, مے بی ایک میں کنٹینیوٹی ہے, مے بی ایک پرائمری نیم ہے, اس کے بعد باقی اسپیسیفک ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو برانچ آؤٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں آئی ہے سب کیا؟ Two eyes and two hands are mentioned in the Quran. Two hands are also mentioned in Hadith. Okay. انشاءاللہ میں یہ بات آپ سے, اگر کسی کو بھی ڈاؤٹ تھا اس بات پہ, تو میں جو ہے حدیث اور قرآن کی ریفرنس جو ہے وہ شیئر کر لوں گی واٹس ایپ پہ. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. میری کسی بھی بات پہ ایسے بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو سچ ہوگا. اوکے, آپ نے ضرور سوال کرنا ہے کہ ویئر از دی ایویڈنس. بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ویری ہیپی ود دس کوشچن. نیکسٹ ایک اور ماڈل ہے, اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اور بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ ابھی فوراً نہیں شروع ہونے والا. کچھ نام اللہ تعالیٰ کے فریمنگ نیمز ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایٹ لیسٹ یہ 9 نیمز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو فریم کرتے ہیں. سارے نام اس کے انڈر آ جاتے ہیں. کس طرح سے کہ کبھی کبھی وہ پیئرز میں آتے ہیں, کبھی کبھی وہ آن دیئر اون بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام, جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, الاول الآخر, اور ساتھ میں ظاہر الباطن بھی آتا ہے, مگر وہ انشاءاللہ ہم اور ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو اس کی بھی بات کریں گے کہ وہ ساتھ میں مل کے کیسے ہر چیز کو انکمپس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام الاول اینڈ الآخر, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, جتنے نام آپ کو پتہ ہیں, جتنے آپ کو نہیں پتہ ہے, he is الاول in all of those names, he is الآخر in all of those names. اللہ تعالیٰ is al-ahad in all of his names and attributes. He is the first and the last, he is the one and only one in all of his names and attributes. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو تمام نام ہیں وہ ان فریمنگ نیمز میں جو ہے وہ انکمپس ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی لسٹ, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی لسٹ کو ہم اسٹڈی کریں گے تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کریے گا, اور میں ان شاء اللہ واٹس ایپ پر بتاتی بھی رہوں گی ٹائم ٹو ٹائم کہ یہ ہم فریمنگ نیمز کرنے والے ہیں, اور ہم پرائمری نیمز کریں گے. پہلے پرائمری نیمز کریں گے, پھر ہم فریمنگ نیمز کریں گے اللہ تعالیٰ کے. تو ایوری ٹائم یو کم اکراس اے نیو نیم, یو ول بی ایبل ٹو ٹیل کہ یہ دس از اے فریمنگ نیم آف اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس اپروچ کے ساتھ, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آپ کو معرفت ملے گی تو صحیح معنوں میں ان سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں. یو ول گیٹ اے نیو لیول آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ اے ڈیپر کنیکشن ود دیز نیمس. تو بس کلاس کو اینڈ کرنے سے پہلے, بھی ایگزیکٹلی ہم بالکل اینڈ پر نہیں پہنچے ہیں, مگر کلاس کو اینڈ کرنے سے پہلے میں چند باتیں اور کرنا چاہتی ہوں. اسٹڈی کے لیے, آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے کچھ باتیں ریپیٹ بھی ہوں گی, میں بہت ریپیٹ کرتی ہوں اپنی باتیں, اور جو ہے اپنے بچوں کے سامنے بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی, جب تک کہ یاد نہیں ہو جائے, جب تک میں بھی شور نہیں ہو جاؤں کچھ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. تو کچھ ریمائنڈرز میں آپ لوگوں کو اور دینا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر بہت ساری ایسی عادتیں لے کر جو ہے ایسی عادتیں لے کر آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. ہم ایسے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا شروع کریں گے. تو آپ یہ دیکھتے جائیں گے کہ جیسے کچھ عادتیں ہمارے اندر پہلے سے تھیں, جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے جائیں گے, ہم اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرتے جائیں گے. ہم وی ول ہیو مور سیلف اویئرنیس, اپنی عادتیں بھی ہمیں پتہ چلتی جائیں گی. جیسے ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ سے مینشن کیا تھا, الفاطر, جس نے ہمیں ہماری فطرت دی. تو آپ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, وہ عادتیں اپنے اندر لانا چاہیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عادتیں آپ کے اندر آلریڈی تھیں. کچھ لوگوں کے اندر آلریڈی ان دیئر اوریجنل سیٹنگز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو وہ صفات دی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے اندر حلم زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے اندر رحمت کی صفت زیادہ ہوتی ہے, حکمت زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگ ایزیلی دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں.
کچھ لوگ بہت خوبصورتی سے ہر کام کرتے ہیں، ان کے اندر بہت نفاست ہوتی ہے، بہت بیوٹی ہوتی ہے ان کے کام کرنے میں، ان کی بات کرنے میں بہت نفاست ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو یہ چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں کرنی وہ آسان لگتی ہیں، وین وی لرن اباؤٹ دیم تو ہم اپنے اندر اڈاپٹ کر پاتے ہیں. جیسے کہ مے بی آپ میں سے کوئی لوگ ہیں جو کہ سنتے ہی آپ کو لگے گا کہ مے بی آئی شوڈ بی مور جنرس، اور آپ کے اندر یہ صفت آپ کو لانی اپنے اندر آسان ہوگی. مے بی آئی شوڈ بی مور forgiving، اور یہ صفت آپ کو اپنے اندر لانی آسان لگے گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں، وی ول فائنڈ them very difficult، اور ہمیں پتہ چلے گا اپنے بارے میں کہ واقعی میں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے. اینڈ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بھی زیادہ اچھی طرح نوٹس کرنا شروع کریں گے کس طرح سے. اینڈ تھرو دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تھرو لرننگ دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، سم واٹ یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے کرنا، بیکاز یو ہیو اے ہائر پرپز، بیکاز یو نو کہ کیوں میں یہ کر رہی ہوں، آپ کا پرپز کیا ہے یہ عادت اپنے اندر لانے کے لیے. اینڈ یو ول اسٹارٹ ٹو نوٹس یور اون ویکنیسز از ویل، اپنی اسٹرینگس بھی پتہ چلنی شروع ہوں گی، اپنی ویکنیسز بھی پتہ ہونی شروع ہوں گی. تو ابھی سے آپ لوگ while you're approaching the names of Allah subhanahu wa ta'ala, start to notice your own flaws، اپنے جو کمزوریاں ہیں، اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کرنا شروع کریں، اور یہ نوٹ کریں کہ what comes between me and Allah، میرا اور اللہ کے بیچ میں کیا آتا ہے. what is it that stops me، کہ کیا چیز ہے جو مجھے روکتی ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے سے، اللہ تعالیٰ کے اور قریب آنے سے مجھے کیا چیز روکتی ہے، اس کو نوٹ کریں اور اس کو ٹیکل کریں. ہمارا جو کورس ہے ہم بہت اس کو سلو لے کے چلیں گے، یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. بہت سارے بریکس لیں گے ہم، بہت ساری ریپیٹیشن ہوگی. کچھ نام ہم 2-3 ہفتوں میں بھی جا کے کمپلیٹ کریں گے. ابھی اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو شروع ہونے والے ہیں ہم 2 ہفتوں میں کریں گے کمپلیٹ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب 3 ویکس میں کمپلیٹ کریں گے ہم. تو وی گوئنگ ٹو گو سلو، اوکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ کو اتنا ریلیکس ہو جائیں آپ کہ اب اس کو بالکل ہی ڈھیلا سمجھ لیں اس کورس کو، بلکہ کنٹینٹ دیکھنے کا آپ کے پاس ایکٹیویٹیز کرنے کا زیادہ ٹائم ہو. اس کا مطلب ہے اس لیے یہ کورس سلو ہو جائے گا تاکہ اچھی طرح سے اس کو ڈیپلی فیل کریں. کچھ ٹاپکس ہیں جو زیادہ توجہ چاہتے ہیں، جو زیادہ ٹائم چاہتے ہیں، جیسے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلق کی بات ہو رہی ہے، توکل کی بات ہو رہی ہے، جنراسٹی کی بات ہو رہی ہے، دعا قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو ان ٹاپکس کو ہم الگ سے بہت اچھے سے اس کو اسٹڈی کریں گے. تو صرف ایسا نہیں کہ ایک نام دوسرا نام تیسرا نام چوتھا نام ایسے نہیں رکھے جا رہے ہیں ہم. وی گوئنگ ٹو ریئلی گیٹ ڈیپ انٹو دی اسٹڈی. دوسرا یہ کہ کوئزز کی امپورٹنس کو بھی سمجھیں. کوئزز کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو میں سمجھ سکوں، ان باتوں کو میں ایکسپلین کر سکوں جو سمجھ میں نہیں آئے. جن کوشچنس کے آنسرز آپ لوگ رانگ دیتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. کوئز واٹس ایپ اور فیس بک دونوں پہ شیئر ہوتے ہیں، اور جب یعنی شروع میں جب میں نے اس بیچ کے لیے جب کوئزز بنانے شروع کرے تو شاید آپ لوگوں کو مشکل لگے، مگر یعنی جو چیزیں شیئر ہو چکی تھیں، جو لاسٹ بیچ میں شیئر ہو چکی تھیں، جو کہ لیکچر شیئر ہو چکے تھے، اسی کے اوپر بیس کر کے میں نے کوشچنس بنائے تھے. بٹ اگر آپ کو ان کے جواب نہیں آتے، اٹس اوکے، اٹس اوکے. ایٹ لیسٹ مجھے تو پتہ چلا نا کہ یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئی، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ابھی جو کوئزز ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری ریپیٹیشن ہے، گوئنگ ٹو بی ویری ریپیٹیٹیو، تاکہ وہ باتیں پکی ہو جائیں، وہ سوالوں کے جواب آپ کے پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ لوگوں کو ایڈوانس لیول پہ پڑھا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بیسک لیول کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر فائدہ کیا ہوگا اور مجھے کیسے پتہ چلے گا. تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پلیز آسک. اگر کسی ایسی لینگویج میں بات ہو رہی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پلیز آسک. کوئی کسی کو جج نہیں کر رہا، بس اچھے سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور سیکھنے میں یہی ہوتا ہے، پہلے غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو الاؤ یور سیلف ٹو بی اے بگنر، اور یہ سوچ کر یہ کورس اسٹارٹ کریں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے اپنا دین سمجھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں بچوں کو نہیں پڑھا رہی ہوں، گانے نہیں گا رہے ہیں ہم یہاں پر، بالکل جو ہے سیریس اسٹڈی. یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. These are things that every adult Muslim should know and believe in. ایک اور بات یہ کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں authentic sources سے چیزیں شیئر کروں. And for that reason I'm very careful where I get my knowledge from and who I'm sharing. تو اگر مجھے کسی اسپیکر کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ ڈاؤٹ فل ہے یا یہ ویک حدیث شیئر کرتے ہیں یا بغیر ریفرنسز کے بات کرتے ہیں تو پھر میں ان کو سننے کا رسک ہی نہیں لیتی. میں نہیں اوتھینٹیکیٹ کر سکتی ہوں کسی چیز کو، تو پھر I avoid that. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی ایڈوائس دوں گی کہ اسٹک ٹو دوز جو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے بتاتے ہیں اس میں سے بات.
پھر آہستہ آہستہ ہمارے دین کے بارے میں بہت ساری باتیں اس اسٹڈی کے تھرو بائی لرننگ دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری ہماری جو دین کی مسکنسیپشنز ہیں بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہوں گی. بہت سارے غلط عقائد ہمارے اندر آ گئے ہیں, غلط پریکٹسز, ہندو کلچر کی انفلوئنس, ویسٹ کی انفلوئنس, میڈیا کی انفلوئنس, ٹی وی, موویز, پھر ویسٹرن اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے, ویسٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری انفلوئنسز ایسی آ جاتی ہیں جو کہ جو ہے ایون انٹرنیٹ کی وجہ سے, انٹرنیٹ نے بھی بہت نقصان کیا ہے. بہت ساری چیزیں جہاں کے انفارمیشن بہت ایکسیسیبل ہو گئی ہے, غلط انفارمیشن بھی بہت ہے انٹرنیٹ پہ, بہت غلط انفارمیشن ہے. ایون جو یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو بنا کے ڈال سکتا ہے, کوئی بھی بنا کے ڈال سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کی اتنی غلط غلط ویڈیوز موجود ہیں کہ بالکل جس طرح سے کہ قرآن پڑھنے کا ادب نہیں ہے اس طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو اور بہت غلط بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو a lot of very famous speakers on YouTube اور very popular لوگ انہوں نے بہت بہت بڑی بڑی مسٹیکس کری ہیں. they've made huge mistakes. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, can please mute it. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ lot of very famous speakers on YouTube بہت پاپولر ہیں مگر انہوں نے بہت بڑی بڑی مسٹیکس کری ہیں, اور may Allah forgive them. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ may Allah forgive them. مگر ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اپنے ایکشنز کو فکس کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام اتنے وسیع ہیں, اس میں اتنا کچھ ہے کہ ہم ان ناموں کے ذریعے بہت ساری باتیں ہم سمجھنا شروع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بیچ میں بہت سارے سال آ گئے. بہت اسلام کے دشمنوں نے بھی دین میں کرپشنز کرنے کی کوشش کری ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے. نہ صرف قرآن بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث اور دین کے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے. اور ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں, ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں. وی کین گیٹ ٹو دا ٹروتھ. جسٹ اوپن یور ہارٹ اینڈ آسک اللہ ٹو گائیڈ یو. اور اس بات کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے کہ جیسے مجھے ہدایت ملے گی ویسے ہی میں نے پھر وہ ہدایت لینی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں واپس بھیجا, دنیا میں جب بھیجا تو اس کے بعد یہ کہا تھا, اور میں اس پارٹ سے بتانا شروع کرتی ہوں آپ کو جہاں سے کہ ٹرانسلیشن اس کی گائیڈنس کے بارے میں ہے. But when guidance comes from me, as it certainly will, there will be no fear on those who follow my guidance, nor will they grieve. تو جب تمہارے پاس ہدایت پہنچے, تو یعنی کہ ہدایت آئے گی, تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, ہم نے ہدایت لینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے. جب بھی ہم سنسیئرلی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو پھر ہم نے ریڈی رہنا ہے کہ ضرور اللہ ہدایت دیں گے, سیدھا راستہ دکھائیں گے. پھر ہم نے وہ ہدایت دینی ہے, پھر ہمارا کام ہے کہ ہم وہ ہدایت لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Whoever believes in Allah, then Allah guides his heart. اور there will be many things. ابھی سے آپ لوگ اس بات کے لیے ریڈی ہیں. بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم غلط سمجھتے تھے, غلط پریکٹس کرتے تھے, جو اللہ تعالیٰ کے نام سیکھتے سیکھتے ہمیں پتہ چلتی جائیں گی. پھر ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں, اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں بتائے گا کہ ہم اس کی کیسے عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہدایت, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. اس کی بالکل آپ کو پورا یقین رکھنا ہے. جو کل میں نے واٹس ایپ پہ جو بات کری تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سنسیئرلی اگر ہدایت مانگی, ونس یو آسک سنسیئرلی, اور آپ ریڈی ہیں کہ اگر مجھے کچھ غلط پتا تھا ابھی تک تو میں اس کو ٹھیک کر لوں گی, مجھے ایویڈنس دیکھنا ہے اور پھر آئی ول فکس اٹ, تو اللہ تعالیٰ ول گائیڈ یو. اینڈ وین یو سی دی ایویڈنس اسٹارٹ فالوئنگ اٹ. پھر نہیں سوچیں کہ میں نے یہ بات مانتی ہے, میری فیملی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے, ہم تو آج تک نہیں کر رہے تھے, باقی سب کیا غلط کرتے ہیں. اس طرح کے سوال کرے بغیر when you see that رسول صلی اللہ علیہ وسلم did this, scholars نے اس طرح سے ایکسپلین کیا اس چیز کو, اور جو ارلی جنریشنز تھیں وہ اس طرح سے فالو کرتی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت ہے, اس کو اس طرح سے فالو کرنا ہے, just سمعنا وأطعنا, start following it. اور آپ کو پتہ ہے
ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کری تھی جب کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرمائے. اور پھر اس کے بعد کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم ہیں نا وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں دیا. ہم نے بننا ہے نا ایسا اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار. یا اللہ میک اس ڈیووٹڈ ٹو یو. ہمیں اپنا دین سکھا دیجیے, ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ تواب ہیں, توبہ کرنے کی توفیق آپ ہی دیتے ہیں. آپ رحیم ہیں, ہم پر اپنی رحمت کی بارش کر دیں, ہمیں اپنی رحمت کے اندر کور کر لیں. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. Oh Allah, show us the truth as true and inspire us to follow it, and show us falsehood as falsehood and inspire us to abstain from it. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Oh Allah, I ask you for Jannah and for that which brings one closer to it in word and in deed. And I seek refuge in you from hell and from that which brings one closer to it in word and in deed. And I ask you to make every decree that you decree concerning me as good. Subhana Rabbi Izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. کسی کو کوئی سوال تھے آج کے کانٹینٹ کے بارے میں تو پلیز کر سکتے ہیں آپ لوگ. You can raise your hand اور اب ہم مائک بھی کھولنے کی اجازت دے سکتے ہیں. سمینہ رازی آپ انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی it was such a beautiful سارا ہم نے جو سمجھا سنا, جو پچھلی آڈیوز کو کنیکٹ کیا, بہت ہی ایک بہت زبردست مزہ آنا شروع ہوا. الحمدللہ رب العالمین. میں نے الحمدللہ میں نے اس پہ بھی ٹائپ ہی کیا تھا, ذاتیہ اور فعلیہ جو آپ نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے, تو اس میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آپ آگے کریں گے الیبوریٹ, یا ابھی آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ کیونکہ فزیکل جو بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں, وہ کس میں فال کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کریں نا یہ چیزیں, اللہ تعالیٰ کی لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈز ہیو ٹو ہینڈز. یہ ہمیں اچھا یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اس پہ میں ایک تھوڑا آپ کو اور ایک اور پوائنٹ دے دیتی ہوں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی بات سنیں, کوئی بھی جیسے کہ 2 eyes کی بات ہو رہی ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو امیجن اٹ, اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہماری جیسے آنکھیں ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ 2 eyes ہیں اور لیس کمثلہ شیء, یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اٹس he said it, we believe in it. اب ہم نے امیجن نہیں کرنا کہ وہ کیسی ہیں, اور ہم نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ کس کے جیسی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اٹ از یہ جو ہے قرآن میں مینشن ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بھی مینشن قرآن میں بھی ہے, اور اس کی میں جو ہے آپ کو ایویڈنس بھی بتا دوں گی. مگر دس ول فال انڈر صفت ذاتیہ, لائک his things that describe him, his attributes that describe him. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور پھر جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کے بارے میں سنیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں, he does this, اور جیسے جیسے ہم نام سیکھتے جائیں گے نا اور کلیئر ہوتا جائے گا آپ کو کہ اچھا اس کے اندر یہ ایٹریبیوٹ آ رہا ہے, یہ ایکشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ سملر نام ہے مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی
ذاتی صفت کی بات ہو رہی ہے, something that he possesses, اس کی بات ہو رہی ہے. تو بہت نام بھی بہت کلیئر ہوتے جائیں گے, یہ بات بھی اور کلیئر ہو جائے گی. تو جیسے کہ میں نے بتایا forgiveness ہے, اللہ تعالیٰ کی کریشن کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی گیونگ کی صفت ہے کوئی, کہ he gives, he is generous, he gives رزق, اس طرح کی بات ہو رہی ہے اگر, تو وہ صفت فعلیہ ہے. جی اچھا, بس میں پیچھے سے ہم نے جو تھوڑے سے کیا تھا ڈسکشن آپ کے جو پہلے لیکچرز ہوئے تھے اس میں I was just recalling while you were speaking about it کہ جب اللہ کے ہاتھوں کا مینشن ہوتا ہے جہاں پہ قرآن میں, تو اکثر لوگ مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد آئی. آئی تھنک کچھ اس طرح سے آپ نے بات کی تھی, تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ آگے جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. آئی تھنک کہ وہ سمجھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ہی بات ہو رہی ہے. اوکے, اس کے اندر لائک آف کورس بائی ہز ہینڈ ہی گیوز, بائی ہز ہینڈ ہی از جنرس ایز ویل. ٹھیک ہے, تو وہ بات بھی ہو رہی ہے. بٹ when it talks about his hand, it is talking about Allah Ta'ala has hands, Allah Ta'ala has a face, Allah Ta'ala has feet. یہ ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر اس کے بارے میں ہم نے جیسے کہ میں نے کہا امیجن نہیں کرنا ہے, مگر بلیو کرنا ہے. وی ہیو ٹو بلیو ان اٹ. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. صحیح ہے. ماہم خان انمیوٹ کیجیے اور کوشچن کر لیں. ماہم خان. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ہے میں نے مطلب کلاس ابھی بالکل لاسٹ میں جوائن کی ہے, تو کیا یہ اس کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہمیں پرووائڈ کریں گے؟ جی آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہیں کہ نہیں ہیں. واٹس ایپ پہ تو شیئر ہوگی, ورنہ ہمارے یوٹیوب پہ بھی ہوگی یہ موجود. جی تو اس کا لنک شیئر کر دیں, کیونکہ میں کوئی دوسری کلاس لے رہی تھی تو میں یہ جوائن نہیں کر سکی. انشاءاللہ اس کا لنک ضرور شیئر ہوگا. لنک بھی اس کا بھی شیئر ہوگا, اور یہ اس کی PDF بھی شیئر ہوگی, میری جو سلائیڈ ہیں اس کی بھی, جی اور ان کا بھرپور جزاک استعمال اللہ. کریے گا اچھی طریقے سے آپ انشاءاللہ. بالکل جزاک اللہ خیر. فائزہ سبھی کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہینڈ نہیں ریز کیا, چیٹ میں لکھا تھا. فائزہ اگر آپ کرنا ہے کوشچن تو انمیوٹ کر کے کوشچن کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تھوڑا سا کیٹیگرائزیشن کی سمجھ نہیں آئی کہ پرائمری نیم تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ ہے, لیکن کیا یہ ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اس کو ان کو کس طرح کیٹیگرائز کرنا ہے, مطلب اسپیسیفک نیم, ویری اسپیسیفک نیمز, یہ بہت کنفیوزنگ لگا مجھے. اچھا, ابھی اگر اتنا بھی سمجھ میں آ جائے نا, صرف جو میں نے بات بتائی ہے صرف اتنا بھی سمجھ میں آ جائے نا, تو باقی سارے یہ دس از لائک اے بلڈنگ بلاک. اور اس کے اوپر جب آپ کو نام اللہ تعالیٰ کے نام جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے نا, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا اچھا یہ اس نام کے انڈر آتا ہے, اس نام کی اور مزید اسپیسیفک جو ہے کیٹیگرائزیشن ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نام جتنے بھی سملر میننگ کے نام ہیں وہ ہم ساتھ میں کریں گے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دس از سب پرائمری یا پرائمری نیم, اور پھر اس کے اندر اور زیادہ اسپیسیفک ہوتا جا رہا ہے. تو کرتے کرتے آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. یہ مینلی یہ جو اس طرح سے سمجھنے میں نا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ناموں کو ایک جیسا میننگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ سب ایک ہی جیسے تو لگ رہے ہیں, ان میں فرق کیا ہے, تو وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کیا جو ہے اس نام کو اور اچھے سے ایکسپلین کرا ہے دوسرا نام, اس میں کام دیتا ہے پھر یہ. لیکن یہ پرائمری اور سب پرائمری میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ جب ہم الرب اللہ تعالیٰ کا نام دیکھیں تو الرب کی میننگ میں بہت سارے نام ہیں, وہ اس میں آپ دیکھیں گے یہ تو اللہ کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر میننگ میں. اف یو لک ایٹ کوئی بھی اگر انٹرنیٹ پہ جا کے بھی اب الرب کا کوئی آرٹیکل پڑھیں کہ الرب کا مطلب کیا ہے, تو اس میں لکھا ہوتا ہے مالک, رازق, خالق, یہ جو ہے اس کے میننگ میں لکھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الرب میں یہ تمام نام اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر they keep getting more and more specific. صحیح, تو یہ الگ سے بھی نام ہے اور یہ کسی میں اور ناموں میں نام کی انکلوڈ بھی تفصیل ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جیسے کہ یہی کہ میں اسی طرح سے بتا سکتی ہوں کہ it gets more and more specific, ہم ڈیپر ڈیلو کرتے جاتے ہیں اور ڈیپر ہوتے جاتے ہیں. صحیح, تو یہ جب تک سیکھیں گے نہیں بہت زیادہ صحیح سمجھ نہیں آئے گی, کنفیوژن رہے گی. کنفیوژن باقی لوگ اور لوگوں کو بھی ہو رہی ہے کنفیوژن, اس میں زیادہ کچھ بتا دیا میں نے شاید آج. نہیں بس اسی میں ہو رہی تھی, کیونکہ مجھے اس کی یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم ان کو کیٹیگرائز کریں گے کیسے.
इंशाल्लाह जैसे जैसे लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे ना तो फिर समझ में आता जाएगा. When we get to this, उस वक्त अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर मुझसे दोबारा से पूछिएगा. ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी, जिस तरह आपने अल समी का बताया है कि ये इसमें ज़ातिया है, तो एक तरफ तो क्वालिटी हुई कि अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन जब वो हमारी दुआओं को सुन रहा है तो वो फिर इसमें फेलिया में भी नहीं आ जाएगा? दुआओं कबूल को सुन के कबूल हो जाता है. सुनने की जो उसमें सुनने वाली जब बात होती है तो दैट इज हिज जो है बल्कि अल्लाह ताला का नाम अस्समी जो है उसमें ये क्वालिटी आ जाती है कि ही हियर्स एंड देन ही रिस्पॉन्ड्स एज वेल. तो उसमें रिस्पॉन्स में सिफत जातिया भी आ जाएगी. जब आप तो when you ज़ातिया actually भी आती है कि फेलिया भी आती है? मैं ये पूछूं कि दोनों आती हैं. some part of it is अल्लाह ताला का जब नाम अस्समी है, मैं इधर सिफत की बात कर रही हूँ समा की, बट जब जी. when अल्लाह ताला नेम अस्समी उसके अंदर सिफत फेलिया भी आ जाती है बिकॉज उसके अंदर अल्लाह ताला की समा में रिस्पॉन्स भी है कि नॉट जस्ट ही हर्ड बट ही रिस्पॉन्डेड एज वेल. बिल्कुल ठीक. ठीक है. बस यही कंफ्यूजन थी कि ये सुन के लगता है कि दोनों ही आएंगे इसके अंदर, मतलब ज़ातिया भी और फेलिया भी. हाँ, तो अस्समी he does respond. क्योंकि आपने कहा ना कि इसमें ज़ातिया है, ये तो मैं सिर्फ एक ही है या दोनों ही दोनों आते हैं इसमें, मतलब फील होते हैं कि दोनों आएंगे. बट अगर हम जैसे कि सिफत की बात करें when we just talking about this attribute तो फिर this will fall under his अल्लाह ताला's description. He has the quality of hearing, he has the attribute of hearing. तो उसकी बात हो रही है इधर. मैं अल्लाह ताला का नाम अस्समीअत की बात नहीं कर रही थी. अस्समीअत की जब हम बात करेंगे तो वो इट्स ब्रॉडर, उसके अंदर फिर दोनों चीजें आ जाती हैं, रिस्पॉन्स भी आ जाती है. ओके ओके, थैंक यू. और जब हम नामों पे पहुंचेंगे ना तो आप चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, ये वाली बात और मजीद क्लियर होगी फिर इंशाल्लाह. राइट, थैंक यू. ठीक है. अगर और कोई क्वेश्चन है तो वी कैन एंड. इसके नोट्स मुझसे किसी ने पूछे थे, ये वाले पीडीएफ तो शेयर होगी, मेरे नोट्स इतने अनटाइडी हैं, वो कोई देख के क्या करेगा. नोट्स तो नहीं इसके इस काबिल है फिलहाल कि मैं शेयर करूं, बट दिस पीडीएफ इंशाल्लाह ताला इसकी शेयर होगी स्लाइड्स की. ऑलराइट देन, जज़ाकल्लाहु खैरन. और इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट टाइम. और हम अल्लाह ताला का नाम अल्लाह शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे. अच्छा, व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में शेयर होते हैं सुन्ना की सीरीज, जो सुन्ना की जो सीरीज शेयर होती है जो एवरी मंडे, आज के दिन जो शेयर हुई थी, वो सीरीज खत्म होने वाली है नेक्स्ट वीक से. 1 मिनट की वीडियो होती है और हमने वो शुरू करे थे. अल्लाह ताला का नाम जब अल-वदूद हमने किया था तो हमने वो ये नाम अल्लाह ताला के शुरू करे थे. कोई मुझे बिफोर वी एंड कोई हमें बता सकता है कि हमने अल्लाह ताला के नाम अल-वदूद के साथ क्यों शुरू करे थे सुन्ना सीरीज? नहीं पता किसी को? बिकॉज जब हम बता दूं उसका जवाब, जब हम अल्लाह ताला का जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ गेटिंग अल्लाह ताला's लव, अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने का. यस, मरियम अस्लम ने जवाब दिया. वदूद मींस लव एंड सुन्ना से वी कैन गेट अल्लाह ताला's लव. तो इसलिए हमने शुरू किया था अल्लाह ताला का नाम अल-वदूद से. और अभी ये सीरीज खत्म हो रही है, मगर फिर जब हम इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला का नाम अल-वदूद पे पहुंचेंगे तो दोबारा से हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे इसी ट्रेडिशन के साथ इंशाअल्लाह ताला, इसी इंटेंशन के साथ, टू गेट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. फॉर नाउ मंडेज अभी हमारे फ्री होंगे, तो अगर आपको स्लो हम लेके जा रहे हैं और जो है ज़्यादा स्पेस आउट कर रहे हैं लेक्चर्स को और एक्टिविटीज़ को, तो आपने इसका मतलब है कि अच्छे फोकस के साथ टाइम देना है. किसी का भी ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अल्लाह ताला को जानने के लिए टाइम नहीं है. एवरीबडी कैन मेक टाइम. अल्लाह ताला आपके टाइम में मजीद बरकत देंगे व्हेन यू गेट टू नो हिम एंड व्हेन यू मेक एन एफर्ट टू गेट क्लोजर टू हिम इंशाअल्लाह. एक्सक्यूज मी. यस, एक्सक्यूज मी, अब 5 बजे आपकी क्लास शुरू हुई है, तो 5:17 पे हमारे यहाँ जो यहाँ पाकिस्तान में मगरिब की अजान हुई है ना, तो ये टाइमिंग ऐसी है कि वो मगरिब की नमाज बीच में एंड हो रही है क्लास. मगरिब नमाज 3 बजे हमारी शुरू होना है, वहाँ पाकिस्तान में 5 बजे होंगे.
اس پاکستان کے, تو آپ بیچ میں بریک لیके نماز کر سکتی ہیں, اور کلاس تو ریکارڈ ہو جی رہی ہے. آج جی ایسے ہی کیا ہے, بیچ میں بریک لے کے نماز پڑھی ہے. ویسے میں نے اگر ٹائمنگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارے چلیں ٹھیک ہے. جی فضا بتا دیں. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں آلموسٹ دنیا سے بہت ساری جگہوں سے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں, دبئی سے بھی ہیں اور سعودیہ سے بھی ہیں اور کینیڈا سے بھی ہیں. تو یہ 3 بجے کا ٹائم جو ہے نا بڑی مشکل سے, اور ہم نے اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کنوینئنٹلی اس کو اٹینڈ کر سکیں. اور ان اینی کیس کلاس از ریکارڈیڈ, اور جو بھی پارٹ آپ کا مس ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ وہ ریکارڈنگ سے سن کے اس کو کور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں بھی 5 بجے مغرب ہو جائے گی اور 3 سے ذرا پہلے عصر ہوتی ہے. تو ہم پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس عصر کی نماز کے فوراً بعد سٹارٹ کر دیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا نام ہے سیکنگ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا.